کہ اللہ اگر کسی کو کامل تحقیق عطا کرے، کشف عطا کرے یا اس کے معنی اس پر کھول دے تو تبھی وہ اس کے اسرار پر مطلع ہو سکتا ہے، نہیں تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ سے درخواست کی، گزارش کی یا یہ تجویز سامنے دی کہ جی میں اس کے مشکل مقامات کو جو ہے وہ کھولوں، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی بات کو مطلب ان کی تجویز کو مان لیا، اس کے بعد میں نے اس کتاب کی شرح کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ شرح فصوص الحکم یا درس فصوص الحکم کی اپنی نئی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی پہلی ویڈیو میں ہم نے فصوص کا ایک عمومی مختصر سا مقصد بیان کیا تھا کہ اس سیریز میں ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے اور فصوص کو کس طرح سے دیکھیں گے۔ تو آج کی یہ دوسری ویڈیو فصوص الحکم کی سب سے پہلی شرح الفقوق کے حوالے سے ہے۔ یہ شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق بن یوسف بن علی الکونی یا الکونوی ان کی کتاب ہے، ان کی شرح ہے۔ یہ فصوص کی سب سے پہلی شرح ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں ہم دیکھیں گے کہ مؤلف کو اس کتاب کی شرح کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کی شرح کا سبب یا اس کی وجہ کیا چیز بنی۔ تو شروع میں شیخ کونوی جو ہیں وہ الحمد سے اللہ کی تعریف سے مقدمے کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے یہ بڑے مختلف اور بہترین صیغوں سے شرح بھی کی ہے اور بہترین درود پاک کے صیغے بھی استعمال کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بے شک فصوص الحکم ہمارے شیخ الامام الاکمل ہادی الامہ امام الائمہ محی الحق والدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن العربی الطائی رضی اللہ عنہ کی بہترین اور مختصر ترین کتابوں میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آخری کتابوں میں سے ہے، یعنی کہ چند آخری کتابوں میں سے، اور یہ ان کے اوپر جو آخری نزولات یا آخری القاءات ہوئی ہیں یہ اس کا مظہر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقام محمدی کے منبع اور مشرب ذاتی اور جمع الاحدی سے وارد ہوئی یا وہاں سے اس کا نزول ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی اس کتاب پر مطلع ہونا یا اس کتاب کے اسرار پر مطلع ہونا وہ کامل تحقیق سے ہی ممکن ہے، کہ اللہ اگر کسی کو کامل تحقیق عطا کرے، کشف عطا کرے یا اس کے معنی اس پر کھول دے تو تبھی وہ اس کے اسرار پر مطلع ہو سکتا ہے، نہیں تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جی اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہر دور میں علم کو اٹھانے والے موجود رہتے ہیں، اور جو ہے یہ علم غالین کی تحریف یا ان کی جو باقی مقامات ہیں یا مبتلین اہل باطل کی جو زیغ ہے اس سے بچ کر رہتا ہے۔ پھر آپ نے علم کے حوالے سے بات کی ہے، درجات کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ آیت لے کے آئے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اس کے بعد پھر معلومات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی معلومات ایسی ہیں کچھ کہ وہ صرف عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتی، اور ان کے لیے عقل سے ہٹ کر بصیرت کا نور ہونا وہ بھی بڑا ضروری ہے، کہ جن سے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو منور کرے اور اس کے بعد وہ پھر اشیاء کا حقائق کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ عقول اپنے استقلال میں، یعنی کہ اپنی آزادی میں، اپنی انڈیپینڈنٹلی ان کا ادراک نہیں کر سکتی، اور کچھ اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جب تک آپ کی بصیرت منور نہیں ہے تو آپ کی فہم میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی میرے کچھ دوستوں نے، کچھ چاہنے والوں نے، کچھ شاگردوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کتاب کی مشکل مقامات کو آسان کروں، اس کے مبہم مقامات کو کھولوں، تاکہ جو عقول
اپنے فکر اور اپنے حس میں مقید ہیں وہ بھی اس کی گہرائی کو دیکھ سکیں، اس کی باتوں کو سمجھ سکیں، وہ بھی اپنے اس تنگ مقام سے، یعنی کہ جو حس کا مقام ہے وہ ظاہری بات ہے تنگ مقام ہے، وہ ایک قید ہے، اس سے نکلیں اور اپنے رب کی وسعت کی طرف آئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ وسعت کی طرف آئیں گی تو وہ بھی اشیاء کے حقائق کا ادراک ویسے کریں گی کہ جیسی وہ اشیاء در حقیقت ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ سے درخواست کی، گزارش کی یا یہ تجویز سامنے دی کہ جی میں اس کے مشکل مقامات کو جو ہے وہ کھولوں، تو کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کی بات کو، مطلب ان کی تجویز کو مان لیا، اس کے بعد میں نے اس کتاب کی شرح کی۔ اچھا، اب یہاں پر وہ ایک بڑا زبردست جملہ لے کر آئے ہیں، اور یہ جملہ سب سے اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو، یعنی کہ فصوص الحکم کو، کہ اس کے مؤلف شیخ محی الدین ابن العربی سے صرف خطبے کی شرح ہی پوچھی تھی، باقی شرح نہیں پوچھی کہ آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، صرف خطبے کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جو خطبے میں بیان ہوا ہے اس خواب کا، یا جو شیخ نے کہا ہے کہ جی میں نے کس طرح سے اس کو تحریر کیا، منہج کیا تھا اس میں، اسی کی شرح ہی میں نے سنی ہے یا پوچھی تھی یا سنی ہے، اس کے علاوہ نہیں سنی، لا غیر۔ لیکن من اللہ علیہ ببرکتہ ان رزقنی مشارکتہ فی الاطلاع علی ما اطلع علیہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بڑا احسان کر دیا کہ مجھے بھی وہ اس مقام میں شرکت دے دی کہ جس مقام سے آپ کو یہ کتاب ملی، اور میں بھی ان حقائق پر مطلع ہو گیا کہ جن حقائق کا اس کتاب میں ذکر ہے وہ مجھ پر بھی واضح ہو گئے، اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی سبب کے وہ چیزیں حاصل کر لیں۔ اس کے بعد پھر وہ فص کو لے کے چلیں کہ جی فص سے کیا مراد ہے اور اس کو کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے دو چیزیں آئی، ایک تو یہ کہ شیخ صدر الدین کونوی نے اس کتاب کی شرح کیوں کی، وہ تو اس وجہ سے کی کیونکہ مشکل کتاب تھی، سمجھنا مشکل تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے پھر آپ سے سوال کیا کہ جی آپ شیخ اکبر کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں، اور ان کے علوم اور کتابیں جو بھی ہیں، شیخ نے اپنی وفات کے بعد فتوحات کا نسخہ بھی آپ کو دے دیا، باقی کتابیں بھی آپ کی کسٹڈی میں ہیں، تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ ایک تو یہ کی، لیکن اپنے عجز کا اعتراف بھی کر دیا کہ آپ نے یہ شرح شیخ اکبر سے نہیں سنی ہوئی۔ یہ ایک شرح جو فقوق ہے، اس میں خطبے کے بعد جہاں سے بھی فصل شروع ہوگا وہاں سے لے کر آخری فصل تک جتنی بھی شرح ہے، یہ شرح شیخ نے، یعنی کہ شیخ صدر الدین کونوی نے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی سے نہیں سنی۔ اب اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس دور میں شیخ اس کتاب پہ کلام کر رہے ہوں اس دور میں آپ جو ہیں وہ اس جگہ پہ موجود نہ ہوں، کیونکہ آپ آتے تھے اور پھر مطلب دمشق آتے تھے، کچھ عرصہ شیخ کے پاس گزارتے تھے، کچھ کتابوں کی سماعت لیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنا کونیا چلے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہے کہ جس دور میں شیخ نے یہ پوری بیٹھک کا سلسلہ یا مجلس کا سلسلہ کیا ہوگا اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ نے اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہی نہ کیا ہو، کیونکہ شیخ کے ملفوظات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، خاص طور پر اسماعیل ابن سعودکین نے جو شیخ اکبر کے ملفوظات جمع کیے ہیں اس میں فصوص الحکم کا ایک ملفوظ بھی نہیں ہے۔ فتوحات کے مقدمے میں سے باتیں ہیں اور باقی کتابوں میں سے باتیں ہیں، اور ایک کتاب جس کا زیادہ ذکر آیا ہے وہ ہے جناب، اب میرے سے نام اس کا نکل گیا، اس میں سے اس کے اقوال کی شرح ہے، لیکن فصوص کے کسی قول کی کوئی شرح نہیں ہے۔ ہاں آیان ثابتہ کے حوالے سے جرنل باتیں ہیں، لیکن وہ تو فتوحات میں بھی ذکر آیا ان کا، باقی جگہوں پہ بھی آیا، حجابات کے حوالے سے بھی باتیں ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے ان دو صورت میں سے ایک ہی صورت تھی، یا تو یہ کہ شیخ نے اس کا شرح کی ہی نہیں، صرف اس کی سماعت ہوتی رہی، کہ مطلب یہ کتاب پڑھی جاتی تھی اور جو بھی ٹیکسٹ ہوتا تھا وہ پڑھ لیا جاتا تھا، اور ٹیکسٹ جو تھا وہ ایکوریٹلی پڑھ لیا جاتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت جو سمجھتے ہوں کہ اس جگہ پہ مطلب سماعت کے دوران اگر کچھ سوال کر لیتے ہوں تو وہ تو ایک مختصر سوال ہوتے ہیں، اس میں تو وہ شرح والی بات تو تھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر شرح ہوئی ہے تو اس شرح کے آثار ہم تک کسی بھی صورت میں نہیں پہنچے۔ شیخ صدر الدین کونوی نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جی میں نے تو شرح سنی نہیں ہے شیخ سے، اور نہ ہی میں نے شیخ سے طلب کیا کہ مجھے شرح کریں، کہ اس کی شرح کریں میرے سامنے، اور نہ ہی ہمیں اسماعیل ابن سعودکین کے جو
ملفوظات ملتے ہیں اس میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی شرح ملتی ہے کہ جس میں ہمیں یہ حوالہ ملے کہ میں نے یہ شرح شیخ اکبر سے سنی ہے۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ شیخ نے اس کتاب کی اس طرح سے شرح نہیں کی۔ تو خیر آگے انہوں نے پھر جو بھی ذکر کیا، تو یہ ہماری فصوص الحکم کی شرح کی سیریز میں دوسری ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نے شیخ صدر الدین کونوی کی شرح الفقوق کے مقدمے پہ بات کی ہے، جس میں ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ انہوں نے مقدمہ کیوں لکھا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شیخ نے اپنے دور میں اس کتاب کی کوئی ایسی شرح نہیں کی تھی کہ جس کو لے کے آگے شارحین چل رہے ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی شرح سے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کتاب کے شارح نے مقدمے میں اس شرح کی وجہ کیا لکھی ہے، اور یہ کہ اس کا پورا واقعہ کیا ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔